تاریخ کا المیہ ہے کہ میں ایک ایسے کیس میں چھٹے سال میں اس عدالت میں پیش ہو رہا ہوں جو بغاوت ہے اور اس کے پیچھے عداوت ہے. یہاں دہشت گردی بھی بھگت رہا ہوں اسی عدالت کے اندر. تو میں بھی درخواست دے سکتا تھا، مگر ہم لوگ قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے اسلام آباد پورا ایک سال ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے رہے، ہمیں سزائیں ہوئی، مگر جب ہائی کورٹ کے سامنے کیس گیا تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو گیا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک عدالت اس کیس کو غلط ثابت کرے. اب کیس بنانے والوں پہ بھی کیس بننا چاہیے کہ آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کا ٹائم ضائع کیا، ریاست کا وسائل کو آپ نے استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کیس بنایا جس پہ جمہوریت اور پارلیمان پہ حملہ ہوا. حکومت ختم ہو گئی، 2018 کا الیکشن بھی اس کی بنیاد پر چوری کر لیا. پھر اسی اسلام آباد میں ہائی کورٹ اپنی ایک عدالت کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے ہمیں بری کرتی ہے. یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے، اور جو لوگ کیس بنائیں پھر ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا کیس سپریم کورٹ تک اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گیا تو پھر آپ اس کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. آج ہم 6 سال سے اس عدالت میں ہوں. میں دہشت گردی میں بھی آتا ہوں اور بغاوت میں بھی آتا ہوں، اور مزے کی بات ہے کہ میں سب ڈویژن کا اسسٹنٹ کمشنر بھی رہا ہوں. یہاں میں عدالت بھی کرتا تھا، اور اس عدالت میں بطور میں دہشت گرد بھی پیش ہوتا ہوں اور باغی بھی پیش ہوتا ہوں. عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ وقت بتائے گا. اب اگر جسٹس منیر پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس نظام پر بھی لوگ کتابیں لکھیں گے. مجھے ایک عثمان صاحب بڑا ایکسپیرینس ہے کہ میرا ایک کیس جسٹس اعجاز افضل قبضہ گروپ کے خلاف تھا. میرا ٹرانسفر آف کیس تھا، وہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور اس کو فیور دی 3 ججز نے. میں نے وہاں کہا، میں نے کہا جو مرضی ہے فیور دیں. عطا بندیال صاحب، اگر میرے خاندان کو نقصان ہو گیا، کوئی فائرنگ ہوئی دوبارہ، کوئی زخمی ہو گیا، تو آپ ہی اعجاز افضل کے ساتھ جو میری ایف آئی آر ہوگی اس میں آپ کو ہم نومینیٹ کریں گے. عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے بات کی، اور 2 جج صاحبان سید زادے تھے. میں نے کہا آپ نے روز محشر کیا جواب دینا ہے؟ آپ سید زادے ہیں اور کس شخص کو انصاف دے رہے ہیں؟ اعجاز افضل کو. یہاں کا نظام ایسا ہے بھائی جان، اعجاز افضل کی بیوی عطا بندیال کی بیوی کو فون کر دے تو صبح بیٹے کا کیس پشاور سے اسلام آباد ٹرانسفر ہو جائے. یہاں تو انصاف خاندانی تعلق پہ ملتا ہے، اور عمران کو انصاف جو ہے خاندانی تعلق پہ، بچوں کی ماں پہ ملتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان دیا کہ ثاقب نثار کے بچوں نے رات کو دوستوں کو فون کیا کہ صبح فیصلہ ہوگا، میرے ابا وزیر اعظم نواز شریف کو نائل قرار دیں گے. فیصلے کی رات بچے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو عثمان صاحب یہ حالات ہیں، اس لیے عمران خان انجوائے کر رہے ہیں اس ملک کے نظام کو. سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت کیونکہ وفاقی حکومت ہے، جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں انصاف کے حوالے سے وہ بھی سامنے ہیں. میاں نواز شریف اس وقت باہر ہیں، ہماری آپ کی حکومت ہے یہاں پہ. میاں نواز شریف صاحب آپ کب واپس آئیں گے؟ کیا کوئی تاریخ دی گئی ہے؟ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، حکومت موجود ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا آئندہ انتخابات میں بلاول بھٹو، مریم بی بی اور میاں شہباز شریف صاحب یا کسی اور کس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا روایتی سوال کیا. مجھے ہر دفعہ اسی سوال نمبر 20 لازمی ہوتا ہے کہ میاں صاحب کب آئیں گے. سب سے پہلے میں اس کا جواب آپ کو دوں. آپ نے 3 حصوں میں میرے ساتھ سوال کیے. پہلا آپ نے کہا کہ ہماری حکومت ہے. ہماری حکومت نہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. حکومت اللہ کی ہماری ذمہ داری ہے. شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جتنی مشکل سے اس ملک کو دلدل سے نکال رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والا بجٹ بھی بڑا اچھا آئے گا. بابرکت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی، ہماری حکومت نہیں پی ڈی ایم کی ہے. اور نواز شریف صاحب انصاف پہ یقین رکھتے ہیں. اگر حکومتوں سے انہوں نے کوئی رعایت لینی ہوتی تو جنرل رحیل شریف نے کہا تھا مجھے ایکسٹینشن دے دیں، آپ پاناما بھول جائیں. انہوں نے کہا میں اصول نہیں توڑوں گا، میں اڈیالہ جیل چلا جاؤں گا، اور چلے گئے تھے. اور اس بینچ میں بیٹھا ہوا ایک جج جس کی ایک رشتہ دار کو گریڈ 21 سے 22 فواد حسن فواد کے پاس سمری آئی، وہ نائل عورت تھی، اس کو پروموشن نہ دی گئی.
اس نے کہا نواز شریف کو بتانا اڈیالہ میں بڑی سخت گرمی بھی ہوتی ہے. اس بنا پہ تو نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا. اگر نواز شریف صاحب مجھے اجازت دے تو میں اس جج کا نام بتا دوں. کیا ہوگا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی ہوگی. میں بتاؤں کہ فواد حسن فواد کے پاس تمہاری رشتہ دار کی سمری آئی. نواز شریف صاحب نے ایک پروموشن کمیٹی بنائی تھی جس کا میں رکن تھا, وہ سب سے نیچے تھی. ہم نے کہا ہم تو نہیں ہونے دیں گے, اڈیالہ قبول ہے, نائل کو گریڈ 22 نہیں دیں گے. پیچھے تو قدورتیں یہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نائل ہوئے. اور رحیل شریف صاحب نے کہا مجھے ایکسٹینشن دے, انہوں نے کہا ایکسٹینشن نہیں دوں گا. اور آج بھی میں کلیم کرتا ہوں کہ کسی جج اور جنرل کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. یہ اداروں کی تباہی کا بحث بنتا ہے. اچھا کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسکول میں کتاب بھی نہیں کرتے بھی ہیں, آپ کی لائبریری بھی بہت بڑی ہے, جو اس وقت ملکی حالات جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جو آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا, یہ سارے حالات کس طرف جا رہے ہیں ملک؟ میں بہت خوش ہوں جی, آج بڑے کھرے سوال ہو رہے ہیں اور کھل کے آپ لوگ بول رہے ہیں. لگتا ہے کہ آپ ڈرے نہیں, اور میرے بھائی تیار ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے بڑے اچھے سوال کیے تھے. سب سے پہلی بات ہے یہ, آپ یہ نہ کہا کریں کہ آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا, یہ کہا کریں کہ سالمیت پاکستان پہ حملہ ہوا, 2018 الیکشن چوری ہو کے آئین پہ حملہ ہوا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. جو کام انڈیا نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے ایجنٹوں سے کروا دیا. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, یہ ان شہداء کے خون پہ حملہ ہوا جنہوں نے پاکستان بنایا. 48 کی جنگ لڑی, 65 کی جنگ لڑی, 71 کی جنگ لڑی, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, اور آج سیاچن پر ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے اس ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے اس جذبے پہ حملہ ہوا, اور یہ آرٹیکل 6 بنتا ہے اس پر کہ جو شخص اپنی فوج پر, اپنی دفاع پر, اپنے آئین پر, اپنی عدالتوں پر یا اپنے پارلیمان پر حملہ کرے, اس کے لیے قانون ہے. وہ قانون بنانے والا تختہ دار پہ چڑھا تھا ذوالفقار علی بھٹو, مگر قانون تو موجود ہے. یہ بڑی زیادتی ہوئی, تحریکیں چلتی رہتی ہیں, سیاسی جماعتیں الیکشن ہارتی جیتتی رہتی ہیں, سیاسی جماعتوں کے الیکشن چوری ہوتے ہیں. مگر جی ایچ کیو اس انسگنیا پر جب آپ نے پاؤں رکھا تو وہ شہداء جن کی آج گھروں میں بیٹھی بیوہ, ان کے بچے, ان کے رشتہ داروں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اللہ کہتے ہیں یہ میرے شہید ہیں, میں ان کو رزق دیتا ہوں. ان کی زندگیاں آپ کے شعور میں نہیں ہیں. آپ نے تو ان لوگوں کے تنصیبات پر حملہ کیا. چودھری پرویز لائی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں, آج پتہ چلا کہ یہیں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں مستقبل میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے یا کوئی معاملہ طے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی, مجھے تو حکم ہے جب آپ دشمن کے سینے پہ بیٹھ جائیں اور ذاتی دعوت آئے تو اٹھ جایا کریں. میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہمارا خون یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دشمن کو گرا لو. جب وہ چہرہ ایکٹس کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے تو اس کو معاف کر دو کہ ذاتی دعوت آتی ہے. میں پرویز الہی صاحب کے گرفتاری یا نہ گرفتاری پہ کوئی بات نہیں کروں گا. میں ایک سیاسی جماعت کا ادنا سا رکن ہوں. میں سیاستدانوں کی ڈسگریس نہیں دیکھنا چاہتا اور نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں عمران خان کے بارے میں ایک بات کی, پھر مجھے بڑے لوگوں نے کہا یار جس خانوادے سے تمہارا تعلق ہے تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان کو جب وہ نکاح پہ یقین نہیں رکھتا وہ گاڑی چلائی رکھتا ہے تو حقیقت ہے, مگر آپ کے منہ سے نہیں آنا چاہیے تھا. میں نے کہا جناب میں معذرت خواہوں, مجھ سے کسی پہ یہ بات نہ کرنا. آپ نے ایک سوال کیا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. دیکھیں آپ بھول گئے, مجھے یاد ہے کون ہوگا, وہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوگا. اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے نا, نوابزادہ نصر اللہ صاحب قائد اعظم کے وقت سے سیاست کرتے رہے, نیک قسمت میں تھا. محمد خان جنیجو کہاں سے اٹھے, مگر میں آپ کو بتاؤں ایک اور محمد خان جنیجو کی تلاش جاری ہے. ہم بھی محمد خان جنیجو بن جاتے ہیں یار اگر, تو محمد خان جنیجو کو اللہ نے نواز دیا. دعا یہ کیا کرے اللہ عافیت کے معاملے کر, خیر کے معاملے کر, ملک پاکستان کو سلامتی دے, کاشر گوادر چلا, ہماری مہنگائیوں پہ کنٹرول کروا اللہ. اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اے رب ایک آزاد ملک دے دے, ہم اس پہ تمہارا نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے. اللہ سے ہم نے وعدہ نہیں نبھایا, سود کا نظام ختم نہیں کیا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے. پھر ہم کہتے ہیں ڈالر 300 کا ہو گیا, آٹا مہنگا ہو گیا, بجلی نہیں آ رہی. اللہ نے بھی تو پوچھنا ہے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو, میں تو تمہیں رزق دے رہا ہوں. بات یہ ہے
जो भी होगा इस मुल्क के लिए बेहतर हो, मगर मुझे ये लगता है सबसे बड़ी खुशी आप सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि ये मुल्क जो है जमहूरियत के रास्ते पे चल पड़ा है।